بعض لوگ بڑے عجیب ہیں، وہ اچانک آپ کے سامنے آ کر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ آپ چونک جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ایک نامعلوم سا تجسس جاگ اٹھتا ہے، اور جب وہ زبان کھولتے ہیں تو فضا میں سنسنی سی پھیل جاتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پوری توجہ سے اس کی بات سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جمع بھی ایک ایسا ہی کردار تھا۔ وہ ماہ جولائی کے اختتامی ایام تھے۔ ساون اپنے جوبن پر تھا۔ رات کو سونے کے لیے لیٹو تو بارش ہو رہی ہے، صبح آنکھ کھلے تو بارش موجود، اور دن بھر گاہے بگاہے یہ اپنی شکل دکھانے سے باز نہیں آ رہی۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسی ایک برساتی شام میں تھانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جمع مجھ سے ملنے آ گیا۔ اگر وہ 5-10 منٹ لیٹ ہو جاتا تو میں کمرے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں جا چکا ہوتا۔ کانسٹیبل باسط نے کمرے میں آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، ایک بندہ آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ برستی بارش میں یہ کون مجھ سے ملنے آ گیا؟ میں نے سوالیہ نظر سے باسط کی جانب دیکھا۔ لگتا ہے کوئی سنگین معاملہ ہی ہے، ورنہ ایسی ایمرجنسی کی کیا ضرورت تھی؟ جناب، میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی ہے، کانسٹیبل نے بتایا، لیکن وہ ایک ہی ضد پر اٹکا ہوا ہے کہ آپ سے مل کر ہی اپنی آمد کے بارے میں بتائے گا۔ ٹھیک ہے، بھیجو اسے اندر، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ دیکھو تو صحیح وہ ہے کون اور کون سی اطلاع لے کر آیا ہے۔ جی اچھا ملک صاحب، باسط یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد جمع میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کاٹ کا مالک ایک ایسا شخص تھا جس کی شناختی علامت بڑی واضح تھی۔ وہ ایک آنکھ سے محروم اور ایک ٹانگ سے معذور تھا، اور یہ تمام تر محرومی و معذوری جسم کے بائیں حصے میں واقع ہوئی تھی۔ وہ جب گڑ گڑاتے ہوئے میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں چونک کر رہ گیا۔ ایک محروم اور معذور شخص کا بارش میں مجھ سے ملنے آنے کا ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ میرے تھانے کی حدود میں کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ میں نے تشویش بھری نظر سے اپنے سامنے بیٹھے جمع کو دیکھا، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، اس نے رازدارانہ انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، اگر معاملہ سنگین نہ ہوتا تو میں اتنی بارش پہ کبھی آپ کے سامنے نہ آتا۔ ہاں، وہ تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن تمہارا لباس تو بالکل خشک ہے۔ کیا بارش نے تمہارا مزاج نہیں پوچھا؟ جناب، یہ کسی کو معاف نہیں کرتی، اسے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میرا مزاج بھی ضرور پوچھتی، لیکن میں نے موم جامہ اوڑھ رکھا تھا، اس لیے اس کی مہربانی سے محفوظ رہا ہوں۔ گاؤں دیہات میں بارش کے دوران میں عموماً لوگ موم جامہ اوڑھ کر باہر نکلتے ہیں۔ یہ موم جامہ کوئی خاص قسم کا اوڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ موم کی بڑے سائز کی تھیلی کی ایک سائیڈ لمبائی کے رخ پر کھول لی جاتی ہے اور کسی ٹوپے والے جبے کی مانند اسے پہن لیا جاتا ہے۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، جمع، وہ کون سا سنگین معاملہ ہے جس نے اس برسات کے موسم میں تمہیں تھانے آنے پر مجبور کر دیا ہے؟ اس نے جواب دینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر چوکنا نظر سے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، سخاوت کوچوان کی لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ اس کے انکشاف نے مجھے چونکا دیا، اور میں اضطراری انداز میں صرف اتنا ہی کہہ سکا، سخاوت کوچوان؟ جی ہاں، اس نے بڑے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ سخاوت کی گم ہونے والی لڑکی کا نام نازلی ہے جناب، اور وہ آج صبح سے ہی لاپتہ ہے۔ اب تو شام ہو رہی ہے، میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ اگر نازلی صبح سے لاپتہ ہے تو اس کے باپ نے ابھی تک یہاں کر رپورٹ کیوں نہیں کرائی؟ ایک وجہ تو یہ کہ بارش ہے تھانے دار صاحب، وہ آواز دبا کر بولا، اور دوسرا سبب عزت وغیرہ کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ سخاوت اپنے طور پر نازلی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی تک یہ خبر عام نہیں ہوئی، بس مجھے کہیں سے پتہ چل گیا ہے۔ سخاوت کی خواہش ہے کہ وہ اس واقعے کی دھوم مچنے سے پہلے ہی کسی نہ کسی طرح نازلی کا ڈھونڈ نکالے، تاکہ پھر گاؤں والوں اور خصوصاً خاندان والوں کو یہ نہ بتانا پڑے کہ نازلی کہاں گئی تھی اور اسے کہاں سے تلاش کیا گیا ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر جمع کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ کچھ نہیں جناب، وہ اپنی اکلوتی آنکھ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں تو جی بس ہمدردی میں آپ کو یہ سنسنی خیز اطلاع دینے آیا ہوں۔ کس کی ہمدردی میں نے پوچھا، سخاوت کوچوان کی یا پولیس کی ہمدردی میں؟ دونوں ہی کی سمجھ لیں سرکار، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کی کوشش سے سخاوت کی لڑکی مل جائے گی تو اس میں دونوں کا ہی فائدہ ہے نا۔ نازلی خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائے گی، اور آپ کے ریکارڈ میں ایک اور
کارنامے کا اضافہ ہو جائے گا۔ تمہاری فرض شناسی نے مجھے متاثر کیا ہے جماع، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پھر پوچھا، کیا تم ادھر ایمن آباد ہی میں رہتے ہو؟ ان دنوں میری تعیناتی ایک ایسے تھانے میں تھی جس کی حدود میں قصبہ ایمن آباد بھی آتا تھا، اور اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی مجھے لگ بھگ 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں جنگ صدر کے ایک تھانے میں پیشورانہ فرائض ادا کر رہا تھا۔ ایمن آباد ضلع گجرانوالہ کی حدود میں آتا تھا۔ جماع نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب جبھی تو مجھے پتا چلا ہے کہ سخاوت کی لڑکی نازلی گھر سے غائب ہے۔ یہ جواب اس بات کی تصدیق تھا کہ جماع ایمن آباد کا ہی رہائشی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کرتے کیا ہو؟ وہ جی میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں۔ اس نے بتایا، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ نام تو میرا جمال دین ہے جی، وہ دھیمی آواز میں بولا، لیکن سب مجھے جمع ہی کہتے ہیں، اور بعض تو جمع جن نال بھی کہہ دیتے ہیں۔ تمہاری سخاوت علی کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے گم ہونے والی لڑکی نازلی تمہاری کچھ لگتی تو نہیں؟ کچھ نہیں جناب، وہ سادہ سے لہجے سے بولا، بس محلے داری سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے جماع، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ اہم اطلاع دینے کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن اس سلسلے میں فی الحال میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس یک چشم کے اطمینان کی خاطر کہا، بات دراصل یہ ہے کہ جماع کے جب تک نازلی کے گھر والوں یعنی اس کی ورثہ میں سے کوئی تھانے آ کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہ کرا دے، میں نازلی کی تلاش کے لیے قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، البتہ میں اپنے عملے کے ایک مقامی کانسٹیبل کو اس معاملے کی سنگن کے لیے مقرر کر دیتا ہوں تاکہ مجھے تازہ ترین حالات کا پتہ چلتا رہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ اتنا ہی کر لیں، وہ سادگی سے بولا، لیکن میرے سر گرم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا، تم اپنی آنکھیں اور کان مسلسل کھلے رکھو گے، اور جیسے ہی تمہیں کوئی کام کی بات معلوم ہو تم سیدھا میرے پاس آ کر بتاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر اپنی داڑھی میں انگلیاں گھمانے کے بعد یہ اضافہ کیا، آپ اس سلسلے میں تو بالکل بے فکر ہو جائیں۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تو آپ اب مجھے اجازت دیں، میں اپنی دکان پر گوشی کو بٹھا کر آیا ہوں۔ یہ گوشی کون ہے؟ میں نے رواداری میں پوچھ لیا۔ گوشی میرا 8 سال بیٹا ہے جناب، جماع نے بتایا۔ نام تو اس کا نصیر ہے، لیکن لوگ اسے گوشی کہہ کر بلاتے ہیں۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ان الفاظ میں اضافہ کیا، وہ بچپن میں بالکل بگو گوشی کی طرح کا تھا، اس لیے گوشی مشہور ہو گیا، اور ابھی بھی وہ ایسا ہی ہے۔ میں نے جمال دین عرف جماع کو جانے کی اجازت دی۔ وہ جس طرح لنگڑاتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا بالکل ویسے ہی لنگڑاتے ہوئے واپس چلا گیا، اور جاتے جاتے مجھ سے ایک وعدہ بھی لے گیا۔ جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو اس نے درخواست امیز انداز میں مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، میں تو سخاوت کی بھلائی کے لیے آپ کو اطلاع دینے آ گیا ہوں، لیکن میرا نام کہیں نہ آئے تو اچھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ سخاوت کا دل میری طرف سے میلا ہو۔ وہ جس معاملے کو چھپا رہا ہے، میں اس کو کھولنے والا مشہور ہو گیا تو وہ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہاری مجبوری کا خیال رکھوں گا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ تم مطمئن ہو کر جاؤ اور مزے سے دکانداری کرو۔ وہ اپنی شکر سے لبریز اکلوتی آنکھ سے مجھے دیکھنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل باسط کو اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا، کیا کانسٹیبل نوازش ڈیوٹی پر آ گیا ہے؟ نوازش نامی یہ کانسٹیبل مقامی تھا، یعنی اس کی رہائش ادھر ایمن آباد میں ہی تھی۔ وہ آج کل شبینہ ڈیوٹی کر رہا تھا۔ باسط نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، نہیں جناب، ابھی تک تو نہیں پہنچا، ٹائم تو ہو گیا ہے، بس آنے والا ہی ہوگا۔ وہ جیسے ہی آئے اسے میرے پاس بھیج دینا۔ میں نے کہا، ایک بہت ہی ضروری کام ہے اس سے۔ اس لنگڑے نے کہیں نوازش کی کوئی شکایت وغیرہ تو نہیں کر دی؟ باسط نے ٹٹولنے والی نظر سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ ملک صاحب، خیریت تو ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں تشویش بھر گئی۔ یہ لنگڑا تھا کون؟ کیا تم اسے جانتے نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، باسط نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن یہ بندہ مجھے بڑا عجیب ہی لگا۔ عجیب سا؟ میں نے چونک کر کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ پتہ نہیں جناب، آپ میری بات کو مذاق سمجھیں گے، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا، لیکن میں نے جو دیکھا ہے وہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے باسط؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ ملک صاحب،
جب یہ بندہ تھانے کی عمارت میں داخل ہوا تھا تو میں نے اسے باقاعدہ لنگڑاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، میں نے اضطراری انداز میں قطع کلامی کی، وہ میرے کمرے میں لنگڑاتے ہوئے ہی آیا ہے۔ وہ بولا، شیخ اتفاق ہے کہ جب وہ شخص تھانے سے رخصت ہو رہا تھا تو بھی میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور تبھی مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ کس قسم کا ڈرامہ؟ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے سوال کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لنگڑا نہیں۔ کیا مطلب؟ جب وہ تھانے کی عمارت سے نکل کر اپنے گھوڑے کی جانب بڑھ رہا تھا تو میں نے اسے غور سے دیکھا ہے جناب، باسط انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ وہ چند قدم تو لنگڑاہٹ بھری چال کے ساتھ آگے بڑھا، پھر جب وہ اپنے گھوڑے سے 8-10 فٹ کے فاصلے پر تھا تو اس کی چال بالکل نارمل ہو گئی۔ وہ اچک کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا اور گھوڑے کو چلاتے ہوئے جی ٹی روڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسی وقت آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور میں یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ آگے کس سمت گیا ہے۔ باسط ایک ایسی بات بتا رہا تھا جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر جمع ایمن آباد کا ہی وسینک تھا تو پھر اسے جی ٹی روڈ کی جانب جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے کریانے کی دکان کھلی چھوڑ کر آیا تھا، اس لیے اسے واپسی کی بھی جلدی تھی، لہٰذا اسے تو فی الفور اپنی دکان پر یعنی ایمن آباد کے اندرونی حصے کی طرف جانا چاہیے تھا۔ اور کانسٹیبل باسط کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھنے میں کوئی مغالطہ ہوا ہو، میں نے باسط کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ بارش کے سبب اس کی چال میں تیزی آ گئی ہو اور تمہیں یوں محسوس ہوا ہو جیسے وہ لنگڑا نہیں رہا بلکہ کسی صحت مند ٹانگوں والے انسان کی طرح چل کر اپنے گھوڑے کی جانب بڑھا ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، وہ پورے یقین سے بولا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے جو بھی دیکھا وہی آپ کو بتایا ہے، میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے جناب۔ ٹھیک ہے، میں اس بندے کو چیک کروں گا، میں نے معاملے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ تم اب جاؤ اور نوازش جیسے ہی تھانے پہنچے اسے فوراً میرے کمرے میں بھیج دینا۔ اوکے سر۔ وہ مجھے سلیوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ میں دراصل نوازش کو اپنے پاس بلا کر سخاوت علی کی گمشدہ بیٹی نازلی کے بارے میں استفسار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جمع کی اطلاع کے مطابق نازلیہ صبح ہی سے غائب تھی۔ نوازش چونکہ ایمن آباد کا ہی رہنے والا تھا، لہٰذا نازلی کی گمشدگی کے حوالے سے اس سے زیادہ معتبر خبر کوئی اور دے ہی نہیں سکتا تھا، جبکہ وہ دن بھر گھر میں بھی رہا تھا۔ لیکن باسط نے ابھی جمع کی لنگڑاہٹ کے ذیل میں جو سنسنی خیز انکشاف کیا تھا اس کی روشنی میں جمع قابل بھروسہ نہیں رہا تھا۔ جب وہ قابل اعتبار نہیں رہا تھا تو پھر اس کی فراہم کردہ اطلاع کو کیوں معتبر سمجھا جاتا اور جانا جا سکتا تھا؟ میرا ذہن کئی اضافیوں پر بیک وقت سوچتے ہوئے خاصا الجھ سا گیا تھا، اور اس الجھن کو ایک ہی شخص دور کر سکتا تھا اور وہ تھا کانسٹیبل نوازش۔ میں بڑی بے تابی سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ جب مزید 1 گھنٹے تک بھی نوازش تھانے نہ پہنچا اور نہ ہی نازلی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کی کسی نے ادھر رخ کیا تو میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف آ گیا۔ مذکورہ کوارٹر تھانے کی عمارت کے پچھواڑے واقع تھا۔ نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں یہی کہا جا سکتا تھا کہ کانسٹیبل باسط نے جمع کی چال کے بارے میں جو فتویٰ جاری کیا تھا وہ بے وزن نہیں تھا۔ میں نے حسب معمول مغرب کی نماز کے بعد رات کا کھانا کھایا اور برآمدے میں بستر لگا کر لیٹ گیا۔ موسم ایسا تھا کہ کمرے کے اندر سویا جا سکتا تھا اور نہ ہی کوارٹر کے صحن میں لیٹنا ممکن تھا۔ کمرے میں گھٹن، گرمی اور مچھر تھے، جبکہ صحن میں بارش برس رہی تھی، لہٰذا آج کل اکثر راتیں برآمدے ہی میں گزر رہی تھیں۔ میں خود تو کوارٹر کے برآمدے میں لیٹا ہوا تھا اور ذہن جمال دین عرف جمع کے معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ اگر کانسٹیبل باسط کی آنکھوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا تو پھر جمع کی تھانے میں آمد بڑی تشویشناک تھی۔ اس نے مجھے سخاوت کوچوان کی بیٹی نازلی کی گمشدگی کی اطلاع دی تھی، لیکن سخاوت علی کی جانب سے کوئی بھی شخص اس واقعے کی رپورٹ درج کرانے نہیں آیا تھا۔ یہ بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ جمع نے اس کوتاہی کا جو جواز پیش کیا تھا وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ان لمحات میں میں ان خطوط پر سوچ رہا تھا کہ اگر سخاوت کوچوان کی بیٹی نازلی گھر سے غائب نہیں ہوئی تھی تو پھر کہیں جمع مجھے غلط معلومات فراہم کر کے اپنے کوئی پوشیدہ مقصد تو حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کانسٹیبل باسط کے حیرت انگیز انکشاف نے جمع کی ذات کو شک کی دبیز چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سامنے ہوتا تو میں اس یک چشم 1.5 ٹانک شخص سے اپنے مطلب کی بات چٹکی بجاتے میں گلوا لیتا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ کوارٹر کے دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ میں نے لیٹے لیٹے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ بارش کا سلسلہ وقتی طور پر رک گیا تھا، تاہم ہلکی پھلکی بوندا باندی جاری تھی۔
فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ سخاوت کی طرف سے نازلی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کوئی تھانے پہنچا ہوگا۔ جبھی کوئی کانسٹیبل میرے دروازے کو کھٹکھٹانے آ گیا تھا۔ میں نے بستر چھوڑ دیا اور جب تک صحن کو عبور کر کے میں بیرونی دروازے تک پہنچتا، دستک کی آواز ایک مرتبہ پھر ابھری تھی۔ تیسرے دستک سے پہلے ہی میں دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دروازہ کھولنے سے قبل میں نے حسب عادت پوچھ لیا، کون ہے بھائی؟ میں ہوں جی، نوازش۔ دوسری جانب کانسٹیبل نوازش کی جانی پہچانی آواز ابھری، میں جانتا ہوں آپ ابھی تک سوئے نہیں ہوں گے، اس لیے ادھر آ گیا ہوں، ورنہ کبھی آپ کو زحمت نہ دیتا۔ نوازش کا اندازہ 100% درست تھا۔ میں عموماً عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہی سونے کے لیے لیٹا کرتا تھا اور ابھی عشاء کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کانسٹیبل نوازش کھڑا تھا۔ میں نے اسے راستہ دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اندر آ جاؤ، باسط نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ آپ مجھے یاد کر رہے تھے۔ وہ کوارٹر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، میں معذرت چاہتا ہوں ملک صاحب، آج مجھے ڈیوٹی پر آنے میں کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے بتانے لگا کہ اس تاخیر کا سبب کیا تھا۔ بارش نے اس کے گھر کی 1-2 چھتوں کے ساتھ خاصی گڑبڑ کر دی تھی اور وہ ان کے لیکیج کو روکنے میں ایسا مصروف تھا، لہٰذا وقت پر تھانے نہ پہنچ سکا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ اس دوران میں ہم چلتے ہوئے برآمدے میں آ گئے تھے، جہاں میری چارپائی کے ساتھ ہی 2 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک کرسی سنبھال لی اور دوسری پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے کے بعد کہا، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں واقعی تمہیں بڑی شدت کے ساتھ یاد کر رہا تھا۔ ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے بولا، ابھی تک تو خیریت ہی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آگے کیا ہوگا اس بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں جناب۔ اس کی پریشانی 2 چند ہو گئی۔ کچھ بتائیں تو صحیح، آخر معاملہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، بلکہ میں پورا معاملہ ہی تمہارے سامنے کھول دیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ باسط نے تمہیں کیا کہانی سنائی ہے؟ اس نے تو یہی بتایا ہے کہ آج شام میں کانا اور لنگڑا گھڑ سوار تھانے آیا تھا۔ نوازش نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا، اس شخص نے آپ سے میری کوئی شکایت کی ہے، اس لیے آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ کہانی ہے جو میں نے باسط کو ٹالنے کے لیے سنائی تھی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور حقیقت کیا ہے ملک صاحب؟ اس کی پریشانی منزل بہ منزل عروج کی طرف جا رہی تھی۔ وہ گھڑ سوار تھا کون؟ میں تو کسی لنگڑے اور کانے شخص کو نہیں جانتا۔ اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، نوازش کیا تم ایمن آباد میں نہیں رہتے ہو؟ رہتا ہوں جی۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر تم جماجن نال کو تو اچھی طرح جانتے ہوگے۔ میں ہر زاویے سے اطلاع فراہم کرنے والے جمع کے بارے میں تسلی کر لینا چاہتا تھا، اس لیے غیر محسوس انداز میں نوازش کو ٹٹول رہا تھا۔ مجھے تو ایمن آباد کے علاقے میں تعینات ہوئے ابھی صرف 1 ہی ماہ ہوا تھا، لہٰذا یہاں کے لوگوں کو جاننے اور پہچاننے کا دعوے دار نہیں تھا، لیکن کانسٹیبل نوازش جدی پشتی ایمن آباد کا ہی رہنے والا تھا، اس لیے یہاں کے بچے اور بڑے بوڑھے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے جمع کا ذکر کیا تو اس کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں ملک صاحب، یہ جمع جنجنال کیا شے ہے جناب؟ کمال ہے، تم ایمن آباد میں رہتے ہو اور جمال دین اور جمع سے واقف نہیں ہو۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کی بائیں ٹانگ میں لنگ ہے اور وہ بائیں آنکھ سے بھی محروم ہے۔ اس نے درمیانی سائز کی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے 8 سالہ بیٹے کا نام نصیر اور بگو گوشہ ہے اور یہ جمع ایمن آباد میں ہی کریانے کی دکان کرتا ہے۔ ملک صاحب، یا تو میں ابھی ایمن آباد میں پیدا ہوا ہوں یا پھر آپ میرا امتحان لینے کے لیے ایسے الٹے سیدھے سوال کر رہے ہیں۔ وہ بے حد سنجیدہ لہجے میں بولا، میری معلومات اور یادداشت کے مطابق میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا، بلکہ میں یہاں تک دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس حلیے وضع قطع اور بیک وقت 2 بنیادی جسمانی عیوب والا کوئی بندہ پورے ایمن آباد میں ہے ہی نہیں، اور اگر اس بندے کا ایک عیب کم کر دیا جائے تو؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ کانسٹیبل باسط کی بات میرے ذہن میں لہرا کر گزر گئی تھی۔ ایک عیب کم کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے ملک صاحب؟ نوازش نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ مثلاً ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جمع لنگڑا نہیں ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، بس اس کی ایک آنکھ نہیں، پھر تمہارا کیا جواب ہوگا؟ لمحاتی تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ جس بندے کا ذکر کر رہے ہیں وہ پورے ایمن آباد میں کہیں نہیں ہے۔
وہ چند ثانیے کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ ہمارے علاقے میں صرف ایک ہی کانا شخص موجود ہے جس کا نام منظور ہے۔ اس کی داڑھی بھی نہیں ہے اور عمر بھی 60 سے کچھ اوپر ہے۔ وہ پچھلے 2 سال سے چارپائی سے لگا ہوا ہے۔ گھڑ سواری تو دور کی بات، وہ تو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تو اس کا مطلب ہے مجھ سے ملاقات کرنے والا وہ جمع کوئی فراڈ شخص تھا۔ وہ اپنے کسی خاص مقصد کی خاطر مجھے گمراہ کرنے آیا تھا۔ جناب، آپ مجھے اس بندے کے بارے میں تفصیل سے تو بتائیں، نوازش نے بے حد الجھن زدہ انداز میں کہا۔ اس کی آپ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے؟ نوازش کے استفسار کے جواب میں نے نہایت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں خاموش ہوا تو وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی دھوکے باز انسان تھا۔ اس نے ہر حوالے سے آپ کے ساتھ سراسر غلط بیانی کی ہے۔ سخاوت کوچوان میری گلی ہی میں رہتا ہے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں یہاں سے جانے کے بعد گھر پر صرف 4 گھنٹے سویا ہوں گا۔ میں دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ گیا تھا۔ سخاوت کوچوان کی لڑکی نازلی کو تو میں نے سپہر میں خود اپنی آنکھوں سے گلی میں کھڑے دیکھا ہے۔ اگر وہ آج صبح سے گھر سے غائب ہو گئی ہوتی تو پھر کیسے نظر آتی؟ نوازش کی گواہی نے اس معاملے کو روزے روشن کے مانند عیاں کر دیا تھا۔ اب اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ جمانہ میں وہ کانا سراسر دروغ گو اور فراڈ شخص تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے یہ حرکت آخر کی ہی کیوں؟ اس کا یہ عمل ہنسی مذاق کے خانے میں تو فٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی شخص اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ تھانے میں آ کر خواہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر جمع نے یہ سب کیا تھا تو پھر اس عمل کے پیچھے اس کا کون سا مقصد پوشیدہ تھا؟ اس بات کا پتہ چلانا بہت ضروری تھا۔ جناب، مجھے تو وہ آدمی کوئی بہت ہی چالاک مجرم محسوس ہو رہا ہے، نوازش نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کوئی عام شریف انسان تو اس قسم کی حرکت کی ہمت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے اس کی کوئی گہری چال بھی ہو سکتی ہے۔ بھئی ہو سکتی ہے، بلکہ یقیناً اس عمل کے پیچھے اس کا کوئی خطرناک مقصد پوشیدہ ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ہمیں جلد از جلد اس کے مقصد تک رسائی حاصل کرنا ہوگی۔ وہ کیسے ملک صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ ایسے کہ آئندہ 15-20 منٹ میں میرے کانسٹیبل نوازش کے درمیان جمال الدین عرف جمع کے عزائم اور مقاصد کے حوالے سے خاصی سنجیدہ گفتگو ہوئی، اور یہ طے پا گیا کہ اگلی صبح کو ہم اس شخص کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کریں گے۔ وہ شخص لنگڑا تھا یا نہیں، اور اس کا نام جمع ہی تھا یا کچھ اور، یہ بات اتنی اہم نہیں تھی۔ میرے لیے سب سے زیادہ قابل توجہ امر یہ تھا کہ اس نے یہ سارا ڈرامہ آخر کس مقصد کے حصول کے لیے رچایا تھا۔ اس کا مقصد جو بھی تھا، لیکن مجھے قوی یقین تھا کہ میں بہت جلد اس کے عزائم کی تہہ تک پہنچ جاؤں گا، اور اگر یہ حرکت اس کا کوئی مذاق تھا تو یہ مذاق اسے بہت مہنگا پڑنے والا تھا، اور اگر یہ مذاق نہیں تھا تو پھر بھی کسی صورت اس کی اب خیر نہیں تھی۔ جلد یا بدیر میں اسے ڈھونڈ نکالتا، پھر اس کا جو بھی حشر ہوتا وہ پورا ایمن آباد دیکھتا۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ میں رات کو کانسٹیبل نوازش کے جانے کے بعد کافی دیر تک اس کی ایک آنکھ اور 1.5 ٹانگ والے دھوکے باز جمع جنجنال کے بارے میں سوچتا رہا تھا، اس لیے صبح آنکھ تھوڑی تاخیر سے کھلی تھی۔ میں نے جلدی ناشتہ کیا اور تیار ہو کے تھانے پہنچ گیا، جہاں ایک نیا ہنگامہ میرا منتظر تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ نوازش میرے پاس آ گیا اور سنسنی خیز لہجے میں بولا، ملک صاحب، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کون سا مسئلہ؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ وہی جناب، اس لنگڑے اور کانے والا مسئلہ، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ اس نے اپنی کالی زبان سے آپ کو جو اطلاع دی تھی وہ حقیقت میں پیش آ چکا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے متذبذب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ سخاوت کی لڑکی غائب ہو گئی ہے؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ سخاوت کوچوان اور اس کی گھر والی باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ میں ابھی برآمدے میں سے گزر کر جب اپنے کمرے کی جانب آ رہا تھا تو میں نے برآمدے میں بچھی چوبی بینچ پر ایک مرد اور عورت کو بیٹھے دیکھا تھا۔ میں نے چہروں سے نہیں پہچانتا تھا۔ اب نوازش نے بتایا تو پتا چلا کہ وہ سخاوت علی اور اس کی بیوی بشرا تھے۔ وہ نازلی کی گمشدگی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ میں نے کانسٹیبل سے سوال کیا۔ میں انہیں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، نوازش نے کہا۔ آپ ان کی زبانی ہی کہانی سنیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ انہیں اندر، میں نے جلدی سے کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کی پریشانی سے تو میں آگاہ ہو ہی چکا تھا، پھر بھی میں نے یکے بعد دیگرے ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور پوچھا،
جی بتائیں، میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اضطراری نظروں سے باری باری ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے انداز میں ایک خاص قسم کی ہچکچاہٹ پائی جاتی تھی، جیسے نگاہوں ہی نگاہوں میں وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ تھانے دار کو کون سے مسئلے سے آگاہ کرنا ہے۔ میں نے ان کی مشکل کو آسان کرتے ہوئے استفسار کیا، کیا آپ لوگ کسی قسم کی رپورٹ درج کرانے تھانے آئے ہیں؟ ہم بہت پریشان ہیں تھانے دار صاحب، مرد نے بکھری ہوئی آواز میں کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں سخاوت علی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا، پھر اپنی ساتھی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ میری گھر والی بشرا ہے جناب۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کو تعارف تو ہو گیا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ کون سی پریشانی آپ کو کھینچ کر تھانے لے آئی ہے؟ ہماری پریشانی نازلی کی وجہ سے ہے تھانے دار صاحب، بشرا گلوگیر آواز میں بولی۔ وہ رات سے کہیں غائب ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ ہم اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جیسے پاگل ہو گئے ہیں۔ نازلی ہماری بیٹی ہے جناب، بشرا کے خاموش ہوتے ہی سخاوت نے بتایا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نے نگل لیا۔ ہم نے پورا ایمن آباد چھان مارا ہے لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ساری رات ہم نے جاگ کر گزاری ہے۔ آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ ان سردیوں میں وہ پورے 22 سال کی ہو جائے گی جناب، بشرا نے بتایا۔ آخری بار نازلی کو آپ لوگوں نے کب اور کہاں دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جمع کی اطلاع کے مطابق نازلی گزشتہ روز صبح سے گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ یہ اطلاع سراسر غلط تھی کیونکہ کانسٹیبل نوازش نے کل سپہر نازلی کو اپنی گلی میں کھڑے دیکھا تھا۔ نوازش اور سخاوت کوچوان ایک ہی گلی میں رہتے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ نازلی کے والدین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے سوال کے جواب میں سخاوت نے بتایا، مغرب کی اذان کے وقت وہ گھر میں ہی تھی۔ جب میں مسجد کی طرف گیا تو اسے گھر کے اندر ہی دیکھا تھا اور جب واپس آیا تو وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ جب تم مغرب کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو اس وقت نازلی کے علاوہ اور کون کون گھر کے اندر موجود تھا؟ میں نے سخاوت کو چوان سے پوچھا۔ بشرا تھی اور خالد تھا، اس نے جواب دیا۔ بشرا اور نازلی دونوں گھر کے اندر تھی اور میرا چھوٹا بیٹا خالد باہر دروازے کے سامنے گلی میں کھیل رہا تھا۔ میں نے اسے گھر جانے کے لیے کہا۔ جب وہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا تو میں مسجد کی طرف چلا گیا تھا۔ جمع مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے میرے پاس آیا تھا، یعنی جب وہ تھانے میں بیٹھا مجھے نازلی کی گمشدگی کی کہانی سنا رہا تھا، اس وقت نازلی اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس سے فوری طور پر ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ عین ممکن ہے نازلی کی گمشدگی میں اسی کانے جمع کا ہاتھ ہو، اور جب مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے واپس آئے تو نازلی گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں نے دوبارہ سخاوت کو چوان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تم نے ابھی مجھے یہی بتایا ہے نا؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہی حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ میں نے اپنا رخ بشرا کی طرف پھیرا اور سوال کیا، اب تم مجھے بتاؤ کہ نازلی کہاں چلی گئی؟ سخاوت تو اسے گھر میں چھوڑ کر گیا تھا اور جب یہ واپس آیا تو وہ غائب تھی۔ اس دوران میں تم گھر پر تھی نا؟ جی تھانے دار صاحب، میں گھر میں تھی۔ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اس وقت بارش رک گئی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ 10 منٹ کے لیے عارفہ کے گھر جا رہی ہے، ابھی واپس آ جائے گی، اور وہ اب تک واپس نہیں آئی۔ بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز رند گئی۔ کیا تم لوگوں نے نازلی کو عارفہ کے گھر میں تلاش کیا؟ میں نے استفسار کیا، اور یہ بھی بتائیں کہ عارفہ کون ہے؟ بشرا کے مطابق عارفہ صفیہ نامی ایک بیوہ کی بیٹی تھی۔ صفیہ کا گھر ان کی پچھلی گلی میں تھا۔ یہ تفصیل فراہم کرنے کے بعد بشرا نے بتایا، جی سب سے پہلے تو ہم نے وہیں دیکھا تھا لیکن نازلی وہاں نہیں تھی۔ عارفہ نے کیا بتایا؟ عارفہ کا کہنا ہے کہ 15-20 منٹ کے بعد نازلی اس کے گھر سے چلی گئی تھی۔ بشرا نے جواب دیا، لیکن وہ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچی تھانے دار صاحب۔ کیا وہ پہلے بھی عارفہ کے گھر جاتی رہتی تھی؟ جی یہ کوئی نئی بات نہیں، سخاوت نے جواب دیا۔ عارفہ اور نازلی آپس میں سہیلیاں ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی ہیں۔ نازلی مغرب کی اذان کے وقت عارفہ کے گھر گئی تھی۔ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، 15-20 منٹ وہاں بیٹھی اور ان لوگوں کے بیان کے مطابق وہ اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گھر نہیں پہنچی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، یہی صورتحال ہے، سخاوت نے کمزور سی آواز میں کہا۔ تم لوگوں نے نازلی کو کہاں کہاں تلاش کیا ہے؟ یہ پوچھیں کہ کہاں تلاش نہیں کیا۔ وہ بولا، ہم نے اسے پورے ایمن آباد میں ڈھونڈا ہے مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اور ایمن آباد کے باہر؟ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ باہر وہ کہاں جا سکتی ہے تھانے دار صاحب؟ سخاوت بے چارگی سے بولا،
میرا مطلب ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ایمن آباد سے باہر آپ لوگوں کے رشتہ دار وغیرہ تو ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئی ہو۔ یہ سوال میں نے محض خانہ پری کے لیے کیا تھا تاکہ اس امکانی گوشے پر بھی کچھ روشنی پڑ جائے، ورنہ اس بات کے امکانات تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ میری توقع کے عین مطابق بشرا نے جواب دیا، اس بات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھانے دار صاحب۔ وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی، آج تک وہ اکیلی کہیں نہیں گئی، اگر اسے ایمن آباد سے باہر کہیں جانا بھی تھا تو وہ ہمیں بتاتی، اس طرح چپ چاپ خود ہی منہ اٹھا کر وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، مجھے تو جناب یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے بشرا کی طرف دیکھا، کسی نے اغوا، وہ اس سے آگے کچھ نہ بول سکی۔ ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پہلے آپ لوگ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ ایمن آباد سے باہر آپ کے رشتہ دار اور کہاں کہاں رہتے ہیں؟ بشرا کا تو کوئی رشتہ دار اس دنیا میں نہیں ہے تھانے دار صاحب، سخاوت کو چوان نے بڑی رسان سے جواب دیا، اور میرا بھی صرف ایک بڑا بھائی ہے اور ایک چھوٹی بہن، اس کے سوا کوئی نہیں۔ کیا تمہارے یہ بھائی بہن ادھر ایمن آباد میں ہی رہتے ہیں؟ نہیں جی، سخاوت نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، بھائی امانت علی تو موزہ ہندو چک میں رہتا ہے، اور میری چھوٹی بہن زینت ادھر مونکی میں رہتی ہے۔ ہندو چک ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو ایمن آباد کے تقریباً شمال مشرق میں واقع تھا، جبکہ کامونکی نامی قصبہ ادھر ایمن آباد کے جنوب میں واقع تھا۔ اگر گجرانوالہ سے لاہور کی طرف سفر کرے تو اپر چناب نہر عبور کرنے کے بعد قصبہ ایمن آباد آتا تھا، اس کے بعد کامونکی، پھر مرید کے شاہدرہ اور دریائے راوی عبور کرنے کے بعد لاہور۔ ایمن آباد، کامونکی، مرید کے شاہدرہ سب جی ٹی روڈ پر واقع تھے۔ کامونکی اور مرید کے غلہ منڈیاں بہت مشہور تھیں۔ ہاں بھائی بشرا، میں نے گمشدہ نازلی کی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے خیال میں نازلی ہندو چک کی طرف گئی ہے اور نہ ہی اس نے کامونکی کا رخ کیا ہے، بلکہ تم اس رخ پر سوچ رہی ہو کہ شاید اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے نا؟ جی، اس نے اثباتی انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ میں میاں بیوی سے گفتگو کے دوران میں اہم پوائنٹ ایک کاغذ پر نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ بشرا کے جواب پر میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جب کوئی شخص اچانک منزل سے غائب ہو جاتا ہے اور ڈھونڈنے پر دستیاب نہیں ہوتا تو ذہن اس کے اغوا یا قتل کی طرف جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس قسم کا کوئی سجن دوست نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کسی دشمن کی کارروائی سمجھی جاتی ہے۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ، میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ دشمن؟ سخاوت نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا، ہمارا تو کوئی بھی دشمن نہیں ہے تھانے دار صاحب، اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دے رہے ہیں نا؟ جی ہاں بالکل، سخاوت نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، میں تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا جو دشمنی نکالنے کے لیے نازلی کو اغوا کر لے۔ جمال دین کا نام سنا ہے تم لوگوں نے؟ میں نے اتمام حجت ضروری جانا۔ جمال دین؟ دونوں کی زبان سے بے یک وقت نکلا اور وہ متذبذب نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ میں نے ان کی مشکل آسان کرنے کی غرض سے کہا، میں اس جمال دین کی بات کر رہا ہوں جس کی ایک ٹانگ میں لنگ ہے اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور لوگ اسے جمع کہتے ہیں، اور بعض لوگ تو اسے چھیڑنے کے لیے جمع جہنال بھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ کون بندہ ہے جناب؟ سخاوت کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، میں تو ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں۔ اور تم؟ میں نے سوالیہ نظر سے بشرا کی جانب دیکھا، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی اور بولی، نہیں جی، میں اس قسم کے کسی بندے کو نہیں جانتی۔ ان میاں بیوی کے واضح جوابات سے یہ بات تو پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ جو شخص جمع کی حیثیت میں گزشتہ شام مجھ سے ملنے آیا تھا، یہ لوگ اسے بالکل بھی نہیں جانتے، نہ دوست کے طور پر اور نہ ہی کسی دشمن کے رنگ میں۔ میں نے سوچا اس جمع کی ہسٹری تو میں بعد میں معلوم کروں گا، پہلے ذرا فریادیوں کی داد رسی تو کر لوں۔ آپ دونوں کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نازلی کی گمشدگی میں کسی کا ہاتھ نہیں، بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ سخاوت کے لہجے میں احتجاج تھا۔ بشرا بھی بے یقینی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی جناب، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر پہلے کبھی کچھ نہ ہوا ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آئندہ کبھی ویسا نہیں ہو سکے گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا نازلی کی شادی ہو چکی تھی؟ کانسٹیبل نوازش کی زبانی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ نازلی کنواری تھی، تاہم میں نے یہ سوال کارروائی کی ضرورت کے پیش نظر کیا تھا۔
سخاوت علی نے جواب دیا، نہیں جناب، وہ غیر شادی شدہ ہے۔ کوئی منگنی وغیرہ ہوئی ہے؟ نہ منگنی اور نہ ہی شادی، اس بار بشرا نے جواب دیا۔ اس کے کئی رشتے تو آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہم نے۔ میں تو بہت پہلے اس بات کا فیصلہ کر چکا ہوں تھانے دار صاحب، سخاوت علی نے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن میری بات بشرا کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بات ڈھنگ کی ہوگی تو سمجھ میں آئے گی نا۔ بشرا برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، پورے 4 سال کا فرق ہے دونوں کی عمروں میں۔ اللہ کی بندی، 4 سال کا فرق بھی بھلا کوئی فرق ہوتا ہے؟ سخاوت علی نے شاکی نظر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اپنا پھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ یہ تم لوگوں نے کون سی نئی کہانی شروع کر دی ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ نازلے کی گمشدگی کا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ ٹھہرے جی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سخاوت جلدی سے بولا، میں تو تمہارے کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤں گا، لیکن وقت کو ٹھہرانا ممکن نہیں جو کہ بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے خفگی آمیز انداز میں کہا، تمہیں جو کچھ بھی بتانا ہے جلدی سے 4 لفظوں میں بتا ڈالو۔ اچھا جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور شروع ہو گیا۔ سخاوت علی کوچوان کے مطابق وہ نازلی کی شادی اپنے بڑے بھائی امانت علی کے بیٹے سرفراز سے کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن بشرا اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا سب سے بڑا اعتراض سرفراز کی عمر پر تھا۔ اس وقت نازلی 22 سال کی اور سرفراز 18 سال کا تھا۔ بشرا کا موقف یہ تھا کہ شوہر کو بیوی سے 2-4 سال بڑا ہونا چاہیے تاکہ بیوی شوہر سے بڑی ہو۔ بشرا کا موقف یہ تھا کہ شوہر کو بیوی سے 2-4 سال بڑا ہونا چاہیے، نہ کہ بیوی شوہر سے بڑی ہو۔ دوسری جانب خرابی والی بات یہ تھی کہ ان کے رشتہ داروں میں سرفراز کے سوا اور کوئی لڑکا تھا نہیں جسے نازلی کی شادی کی جاتی۔ امانت علی کے بڑے تمام بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی اور کاموکی والی سخاوت علی کی چھوٹی بہن زینت کے آگے صرف 4 لڑکیاں تھیں۔ زینت کی 4 بیٹیاں تھیں، لہذا خاندان کے اندر نازلی کی شادی سرفراز ہی سے ممکن تھی اور خاندان سے باہر شادی کے لیے سخاوت علی تیار نہیں تھا۔ یہ جھگڑا تو بعد میں نپٹایا جا سکتا ہے کہ نازلی اور سرفراز کی جوڑی مناسب رہے گی یا نہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نازلی کا سرفراز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو جی سرفراز کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہے، بشرا نے جلدی سے کہا۔ اس نے کبھی اس حوالے سے تو سوچا ہی نہیں کہ سرفراز سے اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ اور نازلی کے لیے جو رشتے آئے ہوئے ہیں، میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا۔ کیا وہ یہیں ایمن آباد ہی کے رہنے والے ہیں؟ جی ہاں، سخاوت علی نے جواب دیا۔ ان لڑکوں کے بارے میں نازلی کی کیا رائے تھی؟ اس نے بتایا نہیں جی، بشرا نے کہا۔ ہم نے اس حوالے سے نازلی سے پوچھا نہیں تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ آپ لوگوں سے ایک بہت ہی نازک سا سوال پوچھ رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا ہوگا۔ کسی قسم کی غلط بیانی سے معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ نہیں جناب، ہم آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بولیں گے۔ سخاوت علی نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا نازلی کسی لڑکی کو پسند کرتی تھی؟ میرے اس سوال پر ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بے یک زبان بولے، نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، میں نے ٹٹولنے والی نظر سے ان کے چہروں پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، اور کوئی لڑکا اسے پسند کرتا ہو؟ تھانے دار صاحب، ہمارے نازلی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، سخاوت نے دکھی لہجے میں کہا۔ آپ کو اگر ہماری بات کا یقین نہ ہو تو اپنے کانسٹیبل نوازش سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ ہماری گلی میں ہی رہتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو نوازش اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نوازش سے ضرور اس معاملے کی تصدیق کروں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم لوگ اب اپنے گھر جاؤ، میں تفتیش کے لیے تھوڑی دیر میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ مجھے نازلی کی سہیلی عارفہ سے بھی پوچھ گچھ کرنا ہے۔ انہوں نے اطمینان سے گردن ہلائی اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل نوازش کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب بشرا اور سخاوت علی میرے کمرے میں آئے تھے تو میں نے نوازش کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے ان میاں بیوی سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا اور آخر میں سوال کیا، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ سارے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ مجھے 101% یقین ہے ملک صاحب، وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ نازلی کی گمشدگی میں اسی خبیث کانے کا ہاتھ ہے جس نے آپ کو اپنا نام جمع بتایا تھا۔ سارے اشارے تو اسی کی طرف جا رہے ہیں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ لیکن یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی کہ کوئی مجرم اتنا ہمت والا بھی ہو سکتا ہے کہ شام میں آ کر تھانے میں مجھے نازلی کی گمشدگی کی اطلاع بھی دے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نازلی کو اغوا بھی کر کے لے جائے۔ آپ اسے دوسرے زاویے سے دیکھیں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔
کون سا دوسرا زاویہ؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے بتایا وہ کہانا بہادر یا ہمت والا تھا یا نہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے اور فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ایک چالاک اور ہوشیار مجرم تھا اور اس واردات میں کوئی اس کا شریک کار بھی تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکا تو میں نے اسے روکنا یا ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وہ تھانے میں بیٹھ کر آپ کو نازلے کی گمشدگی کی کہانی سناتا رہا اور دوسری طرف اس کے ساتھی نے اپنا کام کر دکھایا ہوگا، پھر دونوں طے شدہ پروگرام کے مطابق کہیں ملے ہوں گے اور اپنی منزل کی جانب بڑھ گئے ہوں گے۔ تمہاری اس تھیوری میں اچھا خاصا کرنٹ تو ہے۔ میں نے سوچتی ہوئی نظر سے نوازش کی طرف دیکھا، لیکن اب تک جو حالات و واقعات سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ نازلی کو اغوا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ جہاں بھی گئی ہے اور جس کے ساتھ بھی گئی ہے اس میں اس کی مرضی بھی شامل تھی۔ میں نے لمحات توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، جب کسی شخص کو اغوا کیا جاتا ہے تو اس کارروائی کے نشانات بھی ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اس عمل میں مغوی کی مرضی بھی شامل نہیں ہوتی۔ وہ اپنے اٹھا لیے جانے کے خلاف کم یا زیادہ مزاحمت ضرور کرتا ہے۔ یقیناً اغوا کی صورت میں نازلی کو بھی اس رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسے شواہد کہیں بھی نہیں ملے۔ وہ اپنی سہیلی سے ملنے پچھلی گلی میں گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ نوازش کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا، ملک صاحب وہ کون سی سہیلی کے گھر گئی تھی؟ انہوں نے اس سہیلی کا نام عارفہ بتایا ہے۔ میں نے جواب دیا، عارفہ کا گھر پچھلی گلی میں ہے، وہ کسی بیوہ کی بیٹی ہے۔ ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں جی۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، صفیہ نامی وہ عورت طلاق یافتہ اور بیوہ ہے۔ طلاق یافتہ اور بیوہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، صفیہ نے کوئی 16-17 سال پہلے رحمان نامی ایک زمیندار سے شادی کی تھی جو پپلی والا میں رہتا تھا۔ عارفہ اسی رحمان کی اولاد ہے۔ شادی کے 2 سال بعد ہی صفیہ کو طلاق ہو گئی اور پپلی والے سے واپس احمد آباد آ گئی۔ چند سال بعد اس نے خاور نامی ایک بندے سے شادی کر لی جس سے اس کا ایک بیٹا انور ہے۔ خاور کا تعلق احمد آباد ہی سے تھا۔ کچھ عرصے پہلے خاور کا انتقال ہو گیا اور اب صفیہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ میری پچھلی گلی میں رہتی ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، صفیہ کا بیٹا انور تو ابھی چھوٹا ہی ہوگا؟ جی وہ 7-8 سال کا ہے۔ پھر ان لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ خاور مرتے وقت ان کے لیے ایک دکان اور 8 ایکڑ زمین چھوڑ گیا تھا۔ نوازش نے بتایا، اس 8 ایکڑ اراضی کو صفیہ نے ٹھیکے پر دے رکھا ہے جہاں سے حاصل ہونے والی اناج اور آمدنی سے ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ پھر رہائش کے لیے ذاتی گھر ہے، اس لیے زیادہ مسائل نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میں باسط کو اپنے ساتھ لے کر سخاوت کو چوان کے گھر جا رہا ہوں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم اس مشن پر روانہ ہو جاؤ جس کے حوالے سے ہم نے رات میں گفتگو کی تھی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے دروازے سے باہر دیکھا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ آج بارش کو ابھی تک برسنا یاد نہیں آیا، اس لیے زیادہ سے زیادہ کام نپٹا لینا چاہیے۔ جی ملک صاحب، یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اگر ابھی تک بارش شروع نہیں ہوئی تو یہ سوچ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ آج بارش ہوگی ہی نہیں۔ آسمان کی شکل رونے والی بنی ہوئی ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب۔ بس تو پھر تم روانہ ہو جاؤ، میں نے حتمی انداز میں کہا، اور میں بھی نکل رہا ہوں۔ ہمارے درمیان رات والی میٹنگ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ آج صبح نوازش گھوم پھر کر کانے گھڑ سوار کے بارے میں معلومات جمع کرے گا۔ اس بات میں تو اب کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ یک چشم لنگڑا گھڑ سوار احمد آباد سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ وہ برستی بارش میں جب مجھ سے ملنے آیا تھا اور مجھ سے مل کر جب وہ واپس گیا تو یقینی طور پر کچھ لوگوں نے اسے آتے اور جاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ کانسٹیبل باسط کے دعوے کے مطابق اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جی ٹی روڈ کی جانب گیا تھا۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ جی ٹی روڈ پر چڑھنے کے بعد لاہور کس سمت گیا تھا۔ شاید اس نے گجرانوالہ کا رخ کیا تھا۔ گجرانوالہ احمد آباد کے شمال میں اور لاہور جنوب میں واقع تھا۔ کانے جمع کے بارے میں تحقیق کی ذمہ داری میں نے نوازش کو سونپی تھی۔ سخاوت علی کوچوان کا گھر درمیانی سائز کا تھا۔ میں نے ایک ہی نظر میں اس کے گھر کا تنقیدی جائزہ لے لیا۔ وہ 3 کمروں اور صحن پر مشتمل ایک روایتی سا دیہاتی مکان تھا۔ 2 کمرے پہلو بر پہلو مکان کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے تھے، جبکہ تیسرا کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور یہ گھر کے داخلی دروازے کے ساتھ ہی سامنے والے حصے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ صحن کی ایک دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور غسل خانہ ایک قطار میں بنے ہوئے تھے اور اسی دیوار کے آخری سرے پر چھپر کے نیچے ایک کنڈلی رکھی نظر آ رہی تھی۔
اس چھپر اور کنڈلی کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ سخاوت کو چوان بوقت ضرورت اپنے گھوڑے کو اس چھپر کے نیچے باندھتا ہوگا۔ میں نے سخاوت اور بشرا کی رہنمائی میں گھر کا معائنہ کر لیا تو مجھے پتا چلا کہ اب بھی دونوں کمروں میں سے ایک میں تو بشرا اور سخاوت نے رہائش اختیار کر رکھی تھی، جبکہ اس کے برابر والے کمرے میں نازلی اور خالد کا بسیرا تھا۔ خالد کی عمر لگ بھگ 10 سال رہی ہوگی۔ ان دونوں بہن بھائی میں صبح شام تو میں بھی ہوتی رہتی تھی اور وہ مل کر ایک ساتھ بھی رہتے تھے۔ نازلی کی گمشدگی نے خالد کو اداس کر دیا تھا۔ بیٹھک میں کسی نے ڈیرا نہیں ڈال رکھا تھا، وہ مہمانوں کو بٹھانے اور خاطر تواضع کرنے کے استعمال میں آتی تھی۔ رسمی بات چیت اور پوچھ گچھ کے بعد میں نے سخاوت سے کہا، میں اس کمرے کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں جہاں نازلی کا سامان رکھا ہوا ہے۔ سامان کیا ہے جی؟ بشرا ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ ایک سوٹ کیس ہے جناب، جس میں وہ اپنے کپڑے وغیرہ رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں وہی سوٹ کیس دیکھ لیتا ہوں، میں نے نرمی سے کہا۔ جب سے میرے ذہن میں یہ خیال جاں گزین ہوا کہ نازلی کی گمشدگی میں اس کی اپنی مرضی شامل ہے، اسی لمحے سے میرے اندر رہ رہ کر ایک آواز اٹھتی تھی، اور وہ یہ کہ نازلی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر کے اندر ہی سے کوئی سراغ ملے گا۔ اسی جستجو کے پیش نظر میں نے اس کا سامان دیکھنے کی فرمائش کر ڈالی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں سخاوت کو چوان کی معیت میں نازلی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ ایک عام سا کمرہ تھا، 4 دیواروں والا۔ 2 دیواروں کے ساتھ 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ چارپائیاں یقیناً خالد اور نازلی کے لیے تھیں، کیونکہ اس کمرے پہ انہی دونوں کا قبضہ بتایا جاتا تھا۔ کمرے کی تیسری دیوار میں داخلی دروازہ بنا ہوا تھا، جبکہ چوتھی دیوار کے ساتھ ایک بڑی جستی پیٹی رکھی ہوئی تھی۔ اس پیٹی کے اوپر 2-3 صندوق بھی پڑے ہوئے تھے۔ جستی پیٹی یقیناً لحافوں اور گدوں وغیرہ کے لیے استعمال ہو رہی تھی، اور صندوقوں میں کپڑے وغیرہ ہوں گے۔ سخاوت علی نے ایک سوٹ کیس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، نازلی کا سامان اس بکسے کے اندر ہے۔ مذکورہ سوٹ کیس ریگزین کا بنا ہوا تھا، جس پہ چیک دار رنگین پرنٹ تھا، اور یہ سوٹ کیس جستی صندوقوں کے پہلو میں پیٹی کے اوپر رکھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں میرے اور سخاوت علی کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ بشرا بارش کے حوالے سے کسی گھریلو مسئلے میں الجھ گئی تھی، کیونکہ باہر ایک مرتبہ پھر برسات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے سخاوت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سخاوت، نازلی کے سامان والے سوٹ کیس کو نیچے تو اتارو، میں دیکھنا چاہتا ہوں گم ہو جانے والی لڑکی نے اس کے اندر کیا بھر رکھا ہے۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور مذکورہ سوٹ کیس کو پیٹی کے اوپر سے اتار کر نازلی کے بستر پر رکھ دیا۔ اسے کھولو، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، اور اس کے اندر موجود سامان کو ایک ایک کر کے باہر نکالنا شروع کر دو۔ وہ ایک بار پھر میرے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ سوٹ کیس کے اندر زیادہ تر نازلی کے پہننے والے کپڑے ہی رکھے تھے۔ سخاوت ایک ایک کپڑا نکال کر مجھے دیتا جا رہا تھا، اور میں اس کپڑے کی تہیں کھول کر اور اچھی طرح جھٹک کر اپنی تسلی کرتا جا رہا تھا۔ پھر میں کلیئر کپڑے کو دوسری جانب رکھ دیتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوٹ کیس خالی ہو گیا، لیکن ایسی کوئی بھی اہم شے ہتھے نہ چڑھی جسے میں نازلی کی تلاش میں استعمال کر سکتا۔ سوٹ کیس کے ڈھکنے کے اندرونی جانب جو 2 پاکٹ بنی ہوئی تھی، میں نے انہیں بھی کنگال ڈالا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اچانک ایک برق رفتار خیال میرے ذہن سے گزرا، اور میں بدست خود سوٹ کیس کے ساتھ نبرد آزما ہو گیا۔ یہ خیال ان اخبارات کو دیکھ کر میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا جو سوٹ کیس کی تہ میں بچھائے گئے تھے۔ وہ گزری ہوئی تاریخوں کے پرانے اخبارات تھے۔ لوگ عموماً یہ حرکت کرتے ہیں کہ سوٹ کیس، درازوں اور شیل وغیرہ میں کوئی چیز رکھنے سے پہلے نیچے اخبار وغیرہ بچھا دیتے ہیں۔ نازلی نے بھی اپنے سوٹ کیس میں کچھ ایسا ہی کر رکھا تھا۔ میں نے اضطراری انداز میں اخبارات ہٹا کر دیکھا تو گوہر مقصود میرے ہاتھ لگ گیا۔ ان طے شدہ بچھے ہوئے اخبارات کے نیچے سے 2 اہم چیزیں برآمد ہوئیں، جنہیں دیکھ کر میں نہ صرف چونک اٹھا بلکہ میرے رگوں پہ میں سنسنی بھی دوڑ گئی تھی۔ ان 2 سنسنی خیز اشیاء میں ایک تو طے شدہ ریشمی رومال تھا، اور دوسری چاندی کی ایک انگوٹھی تھی۔ چاندی کی زنانہ انگوٹھی میں سرخ رنگ کا ایک نگینہ بھی جڑا ہوا تھا، جو کسی بھی قیمت پر یاقوت نہیں تھا۔ میری نظر میں وہ کانچ یا پلاسٹک کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں نے طے شدہ رومال کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر موجود مسئلے کا حل مجھے صاف نظر آ گیا۔ مذکورہ رومال کے کونے پر رنگین دھاگے کی مدد سے ایک خوبصورت پھول کاڑھا گیا تھا، جبکہ دوسرے کونے میں 2 دل پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے۔ ایک دل کے اندر انگریزی حرف سے اے اور دوسرے کے اندر این بھی کاڑھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 2 دلوں کے اندر کڑے ہوئے یہ اے اور این کسی محبت کی کہانی کی جانب اشارہ کرتے تھے۔ یہ رومال چونکہ نازلی کے سوٹ کیس کے اندر سے دستیاب ہوا تھا اور اسے بڑی احتیاط کے ساتھ چھپا کر رکھا گیا تھا،
لہٰذا میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ این کا مطلب تو نازلی ہے۔ اگر میں اے نام والے کسی مرد کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ کیس چٹکی بجاتے میں حل ہو سکتا تھا۔ میرے فوری اندازے کے مطابق چاندی کی وہ انگوٹھی کسی اے نے نازلی کو محبت کے تحفے کے طور پر دی تھی، اور نازلی نے یہ ریشمی رومال اپنی محبت کی نشانی کے طور پر اسی اے کے لیے کاڑا تھا۔ میں نے یہ دونوں چیزیں سخاوت علی کو دکھائیں اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے سخاوت؟ میرے ساتھ ہی وہ بھی رومال اور انگوٹھی کو دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے اور آنکھوں میں بے پناہ تذبذب اور الجھن کے تاثرات نمودار ہوتے دیکھے۔ وہ بڑی ہمت کر کے کمزور سی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس معاملے کو تو سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے معنی خیز انداز میں ریشمی رومال والے دو دلوں پر انگلی رکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی یہ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ ندامت کے بوجھ سے اس کی آواز کٹ کر رہ گئی تھی۔ جب میں نے پوچھا تھا کہ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، نازلی کسی لڑکے کو پسند تو نہیں کرتی یا کوئی لڑکا اس میں دلچسپی تو نہیں لے رہا، تو آپ دونوں میاں بیوی نے صاف انکار کر دیا تھا، ہے نا؟ میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں جناب کہ نازلی کے اس معاملے کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ روحانسا ہو گیا، پھر شکستہ لہجے میں بولا، ٹھہرے میں بشرا کو بلا کر لاتا ہوں۔ سوٹ کیس میں سے برآمد ہونے والی اشیاء کو دیکھ کر سخاوت کے چہرے پر خفت اور ندامت کے جو تاثرات ابھرے تھے وہ ایک فطری رد عمل تھا۔ یہ انکشاف اتنا سنسنی خیز اور خطرناک تھا کہ کسی بھی شریف و نفس باپ کو شرمندگی کی دلدل میں دھسانے کے لیے کافی تھا۔ میں سخاوت کی جذباتی کیفیت اور مجروح احساسات کو بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ ان لمحات میں اس نے کسی قسم کی اداکاری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ رویہ اس کے دلی جذبات کی سچی ترجمانی تھا۔ بیٹی کے خفیہ معاملات سے آگاہ ہونے کے بعد وہ یکا یک ایک بے بس، لاچار اور بوڑھا باپ نظر آنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی بیوی بشرا کو میرے پاس لے کر آ گیا۔ اس دوران میں نے چاندی کی انگوٹھی اور ریشمی رومال کا ہر پہلو سے اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ جب میں نے مختصر الفاظ میں بشرا کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ جھٹ سے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار جی؟ ہو سکتا نہیں بلکہ یہ ہو چکا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، سارے ثبوت تمہارے سامنے ہیں، تم اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتی ہو؟ پر جناب، نازلی تو ایسی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، وہ ایسی تھی یا نہیں اب یہ اتنا اہم نہیں رہا۔ سوٹ کیس کی تہہ سے برآمد ہونے والے یہ واضح ثبوت اسے کسی مشکوک سرگرمی میں ملوث ظاہر کرتے ہیں۔ یا تو تم اپنی بیٹی کو سمجھ نہیں پائی ہو، یا پھر تمہیں سب پتا ہے اور تم جان بوجھ کر نازلی کے اس معاملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں۔ آپ کہیں گے تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ تو تمہارے خیال میں یہ انگوٹھی اور رومال میں نے نازلی کے سوٹ کیس میں رکھا تھا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا جی۔ وہ بیچارگی سے مجھے تکنے لگی۔ اس دوران میں سخاوت علی خاموش کھڑا ہم دونوں کے بیچ ہونے والی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس کی نگاہ کبھی میرے چہرے پر اور کبھی بشرا کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ موجودہ صورتحال نے گویا اسے گنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے مذکورہ ریشمی رومال کو بشرا کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس این کا تو سیدھا سیدھا مطلب ہے نازلی، اور باقی رہ گیا اے۔ مجھے اسی ایک ہی تلاش ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، کوئی ایسا لڑکا جس کا نام الف یا این سے شروع ہوتا ہو۔ مجھے یقین ہے یہ رومال اور انگوٹھی اسی لڑکے نے نازلی کو دیے ہوں گے۔ ان دونوں کے بیچ محبت والی کہانی چل رہی تھی، اور نازلی کی گمشدگی میں بھی اسی محبت کا عمل دخل ہو سکتا ہے۔ لیکن تھانے دار صاحب، یہ بھی تو ممکن ہے کہ… سخاوت علی کچھ کہتے کہتے اچانک رک گیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ممکن ہے سخاوت علی؟ وہ جناب، عارفہ کا نام بھی تو این سے شروع ہوتا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، نازلی اور عارفہ بڑی پکی سہیلیاں ہیں اور ان میں بہت زیادہ محبت بھی ہے۔ ممکن ہے یہ رومال عارفہ نے ہی نازلی کو تحفے میں دیا ہو۔ تمہاری بات میں وزن ہے سخاوت علی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ وزن اس قدر نہیں کہ میری سوچ اس سے متاثر ہو جائے۔ بہرحال، میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں یہاں سے اٹھنے کے بعد عارفہ کے گھر جا رہا ہوں، میں اسے بھی چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اگر یہ رومال اسی نے نازلی کو دیا تھا تو پتہ چل جائے گا۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بشرا نے جلدی سے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں جی۔ اس کی ضرورت نہیں بشرا، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، وہاں میں اکیلا ہی جاؤں گا۔
تم اپنے چھوٹے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دو رہنمائی کے لیے۔ ان کے پاس میرے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ بے بسی سے مجھے دیکھ کر رہ گئے۔ میں نازلی کے چھوٹے بھائی 10 سالہ خالد کے ہمراہ عارفہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ ہنوز جاری و ساری تھا، تاہم فی الوقت یہ معاملہ محض بوندا باندی تک ہی محدود تھا۔ میں نے بشرا کو اپنے ساتھ لانے سے اس لیے منع کر دیا تھا کہ میں عارفہ سے بالکل علیحدگی میں پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ اگر بشرا اور سخاوت میں سے کوئی موجود ہوتا تو اس بات کا امکان بہرحال رہتا کہ عارفہ مجھے کھل کر کچھ نہ بتا پاتی۔ عارفہ کا گھر چونکہ پچھلی گلی ہی میں واقع تھا، لہٰذا وہاں تک رسائی میں بمشکل 3 منٹ لگے ہوں گے۔ جب خالد نے مطلوبہ مکان کی نشاندہی کر دی تو میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد میرا کام شروع ہوتا تھا، جس کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر عارفہ کے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں عارفہ کی بیٹھک میں موجود تھا۔ کانسٹیبل نوازش نے مجھے عارفہ اور اس کے خاندان کے دیگر افراد کے بارے میں جو معلومات فراہم کی تھی وہ منو ان درست ثابت ہوئی۔ نازلی کی گمشدگی والا معاملہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہا تھا۔ میں نے ذاتی تعارف کے بعد جب عارفہ کی ماں صفیہ کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا تو بڑی فکر مندی سے بولی، تھانے دار صاحب، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ نازلی کہاں غائب ہو گئی ہے۔ کل شام میں تو وہ یہاں سے بھلی چنگی گئی تھی۔ یہاں سے وہ بھلی چنگی رخصت ہوئی لیکن اپنے گھر نہیں پہنچی۔ میں نے صفیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک اس کے غائب ہو جانے کا تعلق ہے تو اس کا پتہ ابھی لگا لیتا ہوں میں نے تھوڑا توقف کر کے معنی خیز انداز میں عارفہ کی طرف دیکھا، پھر اس سے سوال کیا، کیوں عارفہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ مجھے کیا پتا جی، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی۔ عارفہ کی عمر مجھے 15 سال کے قریب بتائی گئی تھی، لیکن ماشاءاللہ اس نے صحت ایسی پائی تھی کہ 18-20 کی نظر آتی تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، تمہیں کیا پتا نہیں عارفہ؟ وہ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ، وہ لڑکھڑاہٹ آمیز لہجے میں بولی، مجھے کیا پتا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں یہ سمجھا کہ تمہیں اس بات کا پتا نہیں کہ نازلی کہاں غائب ہو گئی ہے۔ مجھے اس کا کچھ بھی نہیں پتا جی، اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے جواب دیا۔ تھانے دار صاحب، آپ تو میری بچی کو اس طرح گھور رہے ہیں جیسے نازلی کو اسی نے کہیں گم کر دیا ہو۔ صفیہ نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، اگر اس نے گم نہیں بھی کیا تو، میں نے صفیہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، تو یہ کم از کم اتنا ضرور جانتی ہے کہ وہ کہاں غائب ہوئی ہے۔ میں نے حالات و واقعات کے پیش نظر تفتیش کے اندھیرے میں اندازے کا ایک تیر چھوڑا تو صفیہ متعجب انداز میں مجھے دیکھنے لگی، پھر قدرے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا، تھانے دار صاحب، اگر عارفہ کو اس بات کا پتا ہوتا تو وہ اب تک ضرور بتا چکی ہوتی۔ کل رات ہی سے نازلی کے ماں باپ اس قدر پریشان ہیں کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تم نہیں بھی بتاؤ تو مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں خود بھی بہت پریشان ہو چکا ہوں، اور میری پریشانی اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک میں الف یا عین سے شروع ہونے والے نامی بندے کو گرفتار نہیں کر لوں گا۔ اس وقت میرے عارفہ اور اس کی ماں صفیہ کے سوا بیٹھک میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ عارفہ کا چھوٹا بھائی انور پڑوسی بچوں کے ساتھ انہی کے گھر میں کھیل رہا تھا۔ صفیہ میری وضاحت پر بری طرح چونک اٹھی تھی۔ یہ الف اور عین کا کیا چکر ہے تھانے دار صاحب؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے جواب دیا، میری اب تک کی تحقیق اور تفتیش نے مجھے بتایا ہے کہ نازلی اپنی مرضی اور رضامندی سے غائب ہوئی ہے، اور اس کی گمشدگی والے اس عمل میں جس لڑکے نے اس کا ساتھ دیا ہے اس کا نام یا تو الف سے شروع ہوتا ہے یا عین سے۔ ریشمی رومال اور چاندی کی انگوٹھی کی دستیابی کے بعد نازلی کی گمشدگی کے حوالے سے میرا ایک مخصوص ذہن بن گیا تھا، اور اسی ذہنیت کے تحت میں نازلی کی تلاش کے کام کو آگے بڑھا رہا تھا۔ لیکن تھانے دار جی، صفیہ نے الجھن بھرے انداز میں کہا، الف اور عین سے شروع ہونے والے نام تو درجنوں بلکہ سینکڑوں ہوں گے۔ آپ کس طرح پتہ چلائیں گے کہ نازلی کی گمشدگی میں کون بندہ ملوث ہے؟ اس سلسلے میں تمہاری بیٹی عارفہ میری مدد کرے گی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، پھر عارفہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تم میری مدد کرو گی نا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، اور اس رنگ نے مجھے بتا دیا کہ میرے اس سوال نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ تھوک نگل کر لکنت زدہ لہجے میں بولی، میں کیا مدد کر سکتی ہوں جی؟ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں وہ کہاں گئی ہے۔ یہ پتا میں خود چلا لوں گا کہ وہ کہاں گئی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ گی کہ الف یا عین نام والے کس بندے سے اس کا عشق وغیرہ چل رہا تھا،
عارفہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں پھیل گئیں، جس سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میرے اندازے کے مطابق وہ نازلی کی گمشدگی کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات چیخ چیخ کر اس امر کی گواہی دے رہے تھے کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کالا ہے۔ صفیہ نے بے حد گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، تھانے دار جی، آپ تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے نازلی کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی بہت ہی مضبوط ثبوت آپ کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ اپنی اس بات سے صفیہ نامی وہ عورت مجھے خاصی سمجھدار اور عقل مند محسوس ہوئی۔ کوئی عام عورت اتنا درست اندازہ قائم نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا، ہاں صفیہ، ایسی ہی بات ہے۔ 2 ثبوت میرے ہاتھ لگے ہیں، بس عارفہ سے ان کی تصدیق کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے عارفہ اس بارے میں بہت کچھ جانتی ہوگی کہ اس کی گہری اور رازدار سہیلی ہے، اس کی محبت سے بھی بخوبی واقف ہوگی۔ عارفہ کے تعاون سے میرا کام آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں پہلی فرصت میں نازلی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ کون سے 2 ثبوت؟ صفیہ اور عارفہ نے بیک زبان پوچھا۔ میں نے سرے دست ان کے سنسنی خیز سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور براہ راست عارفہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ کل شام میں مغرب کی اذان سے چند لمحے پہلے گمشدہ نازلی تم سے ملنے یہاں آئی تھی؟ جی ہاں، وہ آئی تھی، عارفہ کے بجائے صفیہ نے تصدیقی انداز میں جواب دیا۔ صفیہ بی بی، میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، جب تک میں تم سے کوئی سوال نہ کروں تم بالکل خاموش بیٹھی رہو گی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی چنگی طرح سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، اب میں چپ رہوں گی تھانے دار صاحب۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ایک تجربے کار اور بردبار عورت ہو، مجھے تم سے ایسی ہی عقل مندی کے مظاہرے کی توقع تھی۔ صفیہ کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں عارفہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تمہاری والدہ نے اس بات کی تصدیق تو کر دی کہ گزشتہ شام نازلی تم سے ملنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ گی کیا وہ خود تمہارے گھر آئی تھی یا تم نے خاص طور پر اسے بلایا تھا؟ اس سوال کا جواب مجھے پہلے سے معلوم تھا، لیکن پھر بھی میں عارفہ کی زبان سے اس کی تصدیق کے تردید چاہتا تھا، کیونکہ آگے آنے والے بیشتر سوالات کا دار و مدار اسی تصدیق کے تردید پر تھا۔ عارفہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی ہاں، وہ میرے بلانے پر ہی یہاں آئی تھی۔ کیا تم نے اسے کسی خاص کام کے لیے بلایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ کس کام کے لیے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ وہ جی، میں سرہانے کا غلاف کاٹ رہی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ کوئی نیا ڈیزائن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سوچا کہ نازلی سے مشورہ کر لوں۔ میں نے اسی مقصد سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ تمہاری بات سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نازلی کو سلائی کڑھائی کا بڑا تجربہ تھا۔ جی ہاں، وہ امور خانہ داری کی بہت ماہر ہے۔ لفظ کڑھائی سے میرا ذہن فوراً اس ریشمی رومال کی جانب چلا گیا تھا جو گمشدہ نازلی کے سوٹ کیس سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے سخاوت علی کے گھر سے نکلتے وقت چاندی کی انگوٹھی اور ریشمی رومال اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ عارفہ، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جو لوگ کسی بھی ہنر کے ماہر ہوتے ہیں ان کے کام کا اپنا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے کاموں میں بالکل الگ پہچانا جا سکتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ٹٹولنے والی نظر سے عارفہ کو دیکھا، پھر سوال کیا، کیا نازلی کی کڑھائی کا بھی اپنا ایک منفرد انداز ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ہمارے محلے میں نازلی سے زیادہ صاف کڑھائی اور کوئی لڑکی کر ہی نہیں سکتی۔ گویا تم نازلی کے ہاتھ کے کام کو دور ہی سے دیکھ کر پہچان سکتی ہو، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے فی الحال سوالات کے زاویے کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، سچ سچ بتاؤ عارفہ، نازلی کا کس لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا؟ وہ جی، وہ بے حد گھبرا گئی، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، میں نے خاصے خطرناک انداز میں کہا۔ باقی کی پوچھ گچھ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے کر جانا پڑے گا۔ عارفہ سہمی ہوئی نظر سے ماں کو تکنے لگی۔ صفیہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، آپ عارفہ کی صحت پر نہ جائیں، میری بچی بہت ہی حساس اور دل کی کمزور ہے، آپ کی خوفناک باتیں کہیں اس کے دماغ پر کوئی الٹا اثر نہ کر دیں۔ مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے اسے تھانے لے کر جانے کا، میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، لیکن اگر یہ مجھ سے تعاون نہیں کرے گی تو پھر مجھے مجبوراً یہ قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ آپ کو کس بنا پر یقین ہے کہ نازلی کا کسی لڑکے سے کوئی چکر تھا؟ صفیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا، اور یہ کہ عارفہ ان کے چکر سے بھی واقف ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے 2 ٹھوس ثبوت ہاتھ لگنے کی بات کی تھی، میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا،
انہی ثبوت کی بنا پر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نازلی کسی ایسے لڑکی کی محبت میں گرفتار تھی جس کا نام الف یا عین سے شروع ہوتا ہے۔ سخاوت اور اس کی گھر والے نے اس سلسلے میں کیا بتایا ہے؟ صفیہ نے ایک اہم سوال کیا۔ انہوں نے اس معاملے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ میں نے صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اسی لیے نازلی کی رازدار سہیلی سے معلومات حاصل کرنے میں یہاں پہنچا ہوں۔ کیا وہ دونوں ٹھوس ثبوت آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ صفیہ نے پوچھا۔ بالکل دکھا سکتا ہوں، یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں سے چاندی کی انگوٹھی نکالی، پھر اسے صفیہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ مجھے نازلی کے سوٹ کیس میں سے ملی ہے۔ صفیہ نے مذکورہ انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے کر گھما پھرا کر دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، مجھے تو یہ انگوٹھی نازلی کے ہاتھ میں کبھی نظر نہیں آئی۔ خفیہ محبت کی نشانیوں کو استعمال میں نہیں لایا جاتا صفیہ بی بی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ورنہ محبت کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ میرے اس تبصرے پر صفیہ نے سوالیہ نظر سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے کبھی اس انگوٹھی کو نازلی کے پاس دیکھا تھا؟ وہ ہچکچا کر خاموش ہو گئی۔ عارفہ، میں نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، بالکل واضح جواب دو، ہاں یا نہ۔ جی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ نازلی نے ایک بار مجھے یہ انگوٹھی دکھائی تو تھی، وہ پرسوچ انداز میں بولی، لیکن اب یہ یاد نہیں کہ اس انگوٹھی کے حوالے سے اس نے مجھے بتایا کیا تھا۔ عارفہ کا لہجہ اور انداز اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ دیدہ دانستہ اپنی سہیلی کے معاملے کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب میں اسے آسانی سے فرار کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ یادداشت کو واپس لانے کا فارمولہ بھی ہے میرے پاس۔ میں نے دوسری جیب سے ہاتھ ڈال کر طے شدہ ریشمی رومال نکال دیا اور اسے عارفہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ یہ کیا ہے جی؟ اس نے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں وہ طے شدہ رومال میرے ہاتھ سے لے لیا۔ کھول کر دیکھو گی تو 15واں طبق روشن ہو جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس میں دور دراز گئی ہوئی یادداشت کو واپس لانے کا فارمولہ بند ہے۔ صفیہ الجھن زدہ نظر سے کبھی مجھے اور کبھی اپنی بیٹی عارفہ کو دیکھ رہی تھی، تاہم میری ہدایت کا خیال رکھتے ہوئے اس نے ہمارے بیچ کسی قسم کی مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی۔ عارفہ نے جیسے ہی ریشمی رومال کھول کر دیکھا، اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا سی بھی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ اس سے پہلے بھی مذکورہ رومال کو دیکھ چکی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں اور چہرے پر ثناشائی کے بڑے واضح اثار ابھرتے دیکھے تھے۔ یادداشت واپس آ گئی ہے، تھانے چلیں عارفہ، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس رومال میں کیا ہے جی؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ صفیہ کی تشویش میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ وہ ایک ایسے زاویے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ عارفہ کے ہاتھ میں موجود رومال کو پوری تفصیل کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تھانے کے ذکر پر اس کی پریشانی ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ میں نے اس کی تشویش کو نظر انداز کرتے ہوئے عارفہ سے کہا، تم نازلی کے ہاتھ کی کڑھائی کو دیکھتے ہی پہچان لینے کی دعوے دار ہو۔ اس رومال پر جو کام ہوا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کے بعد بڑے سنگین الفاظ میں اضافہ کیا، عارفہ، میں تمہیں سچ بولنے کا آخری موقع دے رہا ہوں۔ اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر سمجھ لو میں سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ جی، میں نے پہچان لیا ہے، وہ اقرار میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ کڑھائی نازلی ہی کے ہاتھ کی ہے۔ نازلی نے یہ رومال کس کے لیے کاڑھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہچکچا کر دائیں بائیں ہونے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ میں نے سخت لہجے میں کہا، کوئی گڑبڑ نہیں عارفہ، میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کڑھائی ہی کو نہیں بلکہ رومال کو بھی پہچان لیا ہے۔ تم اس رومال کو نازلی کے پاس پہلے بھی دیکھ چکی ہو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی، وہ اقراری لہجے میں بولی۔ نازلی نے یہ رومال مجھے دکھایا تھا، اور وہ چاندی کی زنانہ انگوٹھی وہ بھی۔ اب جلدی سے یہ بھی بتا دو کہ چاندی کی انگوٹھی کس نے نازلی کو دی تھی؟ میں نے کہا، اور نازلی نے یہ ریشمی رومال کس کو دینے کے لیے کاڑھا تھا؟ صفیہ بڑی دیر سے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ریشمی رومال اور چاندی کی انگوٹھی کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے 2 دل اور انگریزی حروف این اور اے کی بھی وضاحت کر دی۔ اس نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر عارفہ کی طرف دیکھتے ہوئے تحقیقانہ انداز میں بولی، عارفہ، تمہیں جو کچھ پتا ہے صاف صاف تھانے دار جی کو بتا دو، ورنہ یہ تو تمہیں بعد میں تھانے لے کر جائیں گے، میں ابھی سے تمہیں کوٹنا شروع کر دوں گی۔ اس بدبخت نازلی نے تمہیں کن چکروں میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت حالات سے واقفیت کے بعد صفیہ بڑے جلال میں آ گئی تھی، اور اس کے اس رویے سے میرا خاصا کام آسان ہو گیا تھا۔ جب دونوں جانب سے چڑھائی دیکھی تو عارفہ کی ہمت جواب دے گئی اور اسے اقرار کرتے ہی بنی۔ اس لڑکی کا نام اسلم ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، لیکن سب اسے بھولا کہتے ہیں۔ بھولا؟
صفیہ نے الجھن زدہ نظر سے عارفہ کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ میں تو کسی اسلم یا بھولا کو نہیں جانتی۔ عارفہ کے انکشاف کے بعد اے والا معاملہ تو بالکل صاف ہو گیا تھا، این سے نازلی اور اے سے اسلم، لیکن ابھی بھی مجھے اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا تھی۔ اپنی ماں کے سوال کے جواب میں عارفہ نے بتایا، بھولے کو میں نے بھی نہیں دیکھا، بس نازلی کی زبانی ہی اس کا نام سنا ہے۔ میں نے عارفہ سے ایک اہم سوال کیا، اس اسلم اور بھولا کو نہ تم نے دیکھا ہے اور نہ ہی تمہاری اماں اسے جانتی ہے، اسے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایمن آباد کا رہنے والا نہیں، کیا میرا اندازہ درست ہے؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بھولا ادھر کاموکی میں رہتا ہے۔ کاموکی کے نام پر میں چونک اٹھا۔ میری معلومات کے مطابق نازلی کی پھوپھی زینت کاموکی میں رہتی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں عارفہ سے پوچھا، کاموکی میں کس جگہ؟ جگہ کا تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ متعاملانہ انداز میں بولی۔ نازلی نے صرف اتنا بتایا تھا کہ بھولا اس کی کاموکی والی پھوپھی کے پڑوس میں رہتا ہے۔ تم کتنی گھنی ہو عارفہ، صفیہ نے تیز نظر سے اپنی بیٹی کو گھورا۔ تم دونوں سہیلیاں اتنا خطرناک کھیل کھیل رہی تھی اور مجھے کوئی خبر نہیں۔ اس سے زیادہ گھنی تو وہ نازلی تھی، میں نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ماں باپ کو تو اس کے کرتوتوں کا کچھ پتہ نہیں۔ صفیہ نے تھانے دار بننے کی کوشش کرتے ہوئے عارفہ سے سوال کیا، نازلی اور بھولا کا چکر کب سے چل رہا تھا؟ مجھے ٹھیک طرح سے پتہ نہیں، وہ جواباً بولی۔ نازلی نے 2-3 ماہ پہلے ہی مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا کل شام میں بھولا یہاں ایمن آباد آیا تھا؟ میں نے عارفہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے استفسار کیا۔ مجھے نہیں پتا جی، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی تھی، اس کے الفاظ اور انداز سے اعتماد جھلکتا تھا۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کیا اس نے ایسا کوئی ذکر کیا تھا کہ گزشتہ روز بھولا اس سے ملنے کے لیے ایمن آباد آنے والا ہے؟ نہیں جی، اس نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ بھولا کبھی یہاں آیا ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، جناب جہاں تک میں جانتی ہوں یا نازلی نے مجھے جتنا بتایا ہے اس کے مطابق تو بھولا نازلی سے ملنے کے یہاں کبھی نہیں آیا۔ یہ جب اپنی پھپھو کے پاس کاموکی جایا کرتی تھی تو وہاں ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے گھما پھرا کر اسی حوالے سے مزید 2-4 سوالات کیے، لیکن کوئی نیا یا زیادہ حوصلہ افزا نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ نازلی کی حالیہ گمشدگی یا اپنی مرضی سے فرار کے بارے میں عارفہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ جس حد تک مجھے معلومات فراہم کر سکتی تھی وہ اس نے کر دی تھی۔ میں نے اس سے جو کچھ بھی اگلوانے میں کامیاب ہو سکا، اس سے میری تفتیش کے لیے ایک واضح راہ متعین ہو گئی تھی۔ میں نے ان الفاظ کے ساتھ عارفہ کو فارغ کر دیا، دیکھو عارفہ، تم ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی ہو، تم نے مجھے جو کچھ بھی بتایا ہے اس پر میں نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بعد میں ان میں سے کوئی بات بھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، میں تم سے امید رکھ سکتا ہوں نا کہ تم نے مجھے سب کچھ 16 آنے سچ بتایا ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ سے ایک ذرا بھی جھوٹ نہیں بولا، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو بھی تیار ہوں۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری بات کا ایسے ہی اعتبار ہے، میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی قسم کھا لینے سے چیزوں کی حقیقت تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے، سچ ہر حال میں سچ اور جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہی رہتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، صفیہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے تائیدی انداز میں بولی۔ مجھے زندگی میں بار بار اس حقیقت کا تجربہ ہوا ہے۔ میں نے اس تعاون پر ان ماں بیٹی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھ کر دوبارہ گمشدہ نازلی کے گھر آ گیا۔ دوپہر کے بعد کانسٹیبل نوازش واپس آ گیا۔ وہ لنگڑے جمع کے بارے میں ایک سنسنی خیز تحقیق کر کے لوٹا تھا۔ اس نے پورے ایمن آباد میں گھوم پھر کر اور مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ گزشتہ شام وہ کانا گھڑ سوار جمال دین اور جمع مجھ سے ملاقات کے بعد کس طرف گیا تھا۔ نوازش کے انکشاف نے اس کیس کی ایک واضح شکل نکال دی تھی۔ اس کے مطابق وہ کانا جمع اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کاموکی کی جانب گیا تھا۔ میں نے صفیہ کے گھر سے اٹھ کر سخاوت علی اور بشرا سے دوبارہ ملاقات کی تھی اور انہیں نازلی کے مصدقہ کارنامے سے بھی آگاہ کیا تھا۔ پہلے تو وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ نازلی کا کوئی ایسا ویسا چکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن چاندی کی انگوٹھی، ریشمی رومال اور سب سے بڑھ کر عارفہ کی گواہی کے آگے وہ زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکے، اور یہ کہہ کر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ خدا گواہ ہے، ہمیں نازلی کے اس معاملے کی کوئی خبر نہیں۔ میں نے ان سے کاموکی والے اسلم اور بھولا کے بارے میں بھی استفسار کیا۔
انہوں نے تسلیم کیا کہ سخاوت کی چھوٹی بہن زینت کے پڑوس میں اللہ دیتا اور رحمت بی بی کا گھر ہے۔ اللہ دیتا کے لڑکے کا نام بھولا ہی تھا۔ گویا عارفہ کے انکشاف کی تصدیق ہو گئی، لیکن اس سلسلے کی ایک کڑی ابھی تک میرے ذہن میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ سخاوت اور بشرا نے اسلم اور بھولا کا جو حلیہ اور وضع قطع بیان کی تھی وہ جمع سے قطعی مختلف تھی۔ اس کا واضح طور پر ایک ہی مطلب تھا کہ نہ جمع اور بھولا دو مختلف بلکہ الگ الگ کردار تھے، اور عین ممکن تھا یہ دونوں آپس میں دوست ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان میں شدید نوعیت کی دشمنی ہو۔ میں نے سخاوت علی کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کی کاموکی والی بہن کے گھر کا مکمل پتہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا، کیونکہ نازلی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسلم اور بھولا کو زیر تفتیش لانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ہم دونوں اس وقت بیٹھے اسی معاملے پر غور کر رہے تھے اور اس بات پر متفق تھے کہ ہمیں فی الفور کاموکی کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا، نوازش، اس برستی بارش میں گھوڑوں پر سوار ہو کر کاموکی کا رخ کرنا تو عقل مندی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی دوسرا ہی ذریعہ اختیار کرنا ہوگا۔ دوسرا ذریعہ تانگا ہو سکتا ہے ملک صاحب، وہ تجویز دینے والے انداز میں بولا۔ آپ کہیں تو میں سخاوت علی کو لے کر آ جاتا ہوں۔ سخاوت علی کے نام پر میں چونک اٹھا اور مجھے یاد آیا کہ وہ کوچوانی کرتا تھا۔ اس افراتفری میں میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا کہ سخاوت کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ کاموکی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سخاوت علی کے تانگے سے زیادہ مناسب اور کوئی سواری نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے نوازش سے کہا، تم فوراً سخاوت علی کو اس کے تانگے سمیت پکڑ لاؤ، ہم ابھی کاموکی روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ آج بارش کا زور کل کی نسبت تو کم تھا، لیکن وہ وقفے وقفے سے اپنا فریضہ پورا کرنے سے نہیں چوکتی تھی، کبھی بوندا باندی کی شکل میں، کبھی بوچھار کی صورت میں، اور کبھی چھینٹوں کے روپ میں، تو کبھی موسلا دھار وہ اپنا جلوہ دکھا رہی تھی۔ ہماری یہ خوش قسمتی تھی کہ جب ہم کاموکی کی جانب روانہ ہونے لگے تو یہ بوندا باندی کے ڈھب پر چل رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کانسٹیبل نوازش سخاوت کو لے کر تھانے پہنچ گیا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں سے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ وہ بیٹی کی گمشدگی کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا اور جلد از جلد اس کی بازیابی کا خواہاں تھا، لہٰذا میری بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر 5 منٹ بعد ہم تینوں تانگے میں بیٹھ کر کاموکی کی جانب روانہ ہو گئے۔ سخاوت، کوچوان اور کانسٹیبل نوازش اگلی سیٹ پر تھے اور میں عقبی نشست پر پرجمان تھا۔ سخاوت، کوچوان اور کانسٹیبل نوازش اگلی سیٹ پر تھے اور میں عقبی نشست پر براجمان تھا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے بعد ہم بخیر و عافیت کاموکی پہنچ گئے۔ ہم سیدھے سخاوت کی بہن زینت کے گھر گئے اور انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر سب کو سخت افسوس ہوا کہ نازلی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے خاص طور پر زینت کی 2 بڑی بیٹیوں سے پوچھ گچھ کی۔ موضوع تفتیش نازلی اور بھولا کا باہمی معاملہ ہی تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی اس چکر سے واقف نہ ہو۔ اگر واقعی یہ کوئی چکر تھا تو تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ میں اٹھا اور بھولا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا ڈالا۔ زینت اور اللہ دیتا کے گھروں کے دروازے پہلو بپہلو تھے۔ اس وقت میرے ساتھ نوازش بھی تھا۔ ہم دونوں پولیس کی یونیفارم میں تھے۔ سخاوت علی کو ہم نے گھر کے اندر ہی چھوڑ دیا تھا۔ دروازہ اسلم اور بھولا کی ماں رحمت بی بی نے کھولا۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی ہی تھی۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ بھولا ان میاں بیوی کی اکلوتی اولاد تھا۔ 2 پولیس والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر رحمت بی بی گھبرا گئی۔ گھر کے اندر پہنچ کر جب میں نے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا تو اس کی گھبراہٹ وحشت میں بدل گئی۔ وہ بڑی تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بھولا تو بہت ہی بیوہ بچہ ہے جی، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہے۔ وہ کتنا بھولا اور بیوہ ہے اس بات کا تو پتہ اس وقت چلے گا جب وہ میرے ہاتھ آئے گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ وہ اس وقت ہے کہاں؟ وہ تو جی کل صبح سے لاہور گیا ہوا ہے۔ وہ پریشانی سے بولی، 2-3 دن کے بعد واپس آئے گا۔ بھولا کا کاموکی میں موجود نہ ہونا بھی اسی امر پر دلالت کرتا تھا کہ نازلی کی گمشدگی میں سراسر اسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کڑے لہجے میں رحمت بی بی سے پوچھا، وہ لاہور کیا کرنے گیا ہے؟ اپنے کسی دوست سے ملنے گیا ہے جی؟ لاہور میں اس کا دوست کس جگہ رہتا ہے؟ مجھے نہیں پتا جی، وہ اپنے باپ کو بتا کر گیا ہے۔ اللہ دیتا اس وقت کہاں ملے گا؟ میں نے بھولا کے باپ کے بارے میں پوچھا۔ وہ منڈی میں ہے جی، رحمت بی بی نے بتایا، شام کو ہی واپس آئے گا۔ اللہ دیتا کاموکی کی غلہ منڈی میں کام کرتا تھا۔ میں نے رحمت بی بی کے ساتھ مزید وقت صرف کرنا مناسب نہ سمجھا اور نوازش علی کو لے کر غلہ منڈی پہنچ گیا۔
اس جانب کا رخ کرتے وقت میں نے سخاوت علی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ جب تک میں واپس نہ آؤں وہ اپنی بہن کے گھر میں رک کر میرا انتظار کرے گا۔ غلہ منڈی کاموکی پہنچ کر میں نے اس آرتی کی دکان تلاش کی جہاں اللہ دیتا کام کرتا تھا۔ مذکورہ آرتی کا نام شوکت حسین تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں شوکت حسین آرتی کی دکان پر اللہ دیتا کے روبرو تھا۔ میری بات سن کر اللہ دیتا پریشان ہو گیا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا جناب، تمہاری یقینی اور بے یقینی کا فیصلہ انشاءاللہ آج ہی کی تاریخ میں ہو جائے گا۔ اللہ دیتا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ہم ابھی اور اسی وقت بھولا کی تلاش میں لاہور روانہ ہو رہے ہیں اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے۔ تم ہی ہمیں بھولا کے دوست کے گھر تک پہنچاؤ گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ رہا ہوں، وہ بے چارگی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس موقع پر آرتی شوکت حسین نے قانون کے ساتھ اپنے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا۔ جب میں اللہ دیتا کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کر رہا تھا تو شوکت حسین بھی ہمارے پاس ہی موجود تھا۔ پوری بات سننے اور اسے محسوس کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب اگر آپ پسند کریں تو میں اپنی کار میں آپ کو لاہور پہنچا سکتا ہوں۔ لاری یا بس میں لاہور پہنچنے میں آپ کو کافی وقت لگ جائے گا، پھر بس اسٹینڈ سے بھولا تک رسائی حاصل کرنے میں بھی آپ کا اچھا خاصا وقت لگے گا۔ جبکہ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جبکہ میری کار میں آپ لوگ آدھے وقت میں اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے چشمے زدن میں آرتی شوکت حسین کی پیشکش سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد ہم لوگ کاموکی سے لاہور کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ لاہور کا دورہ بڑا کامیاب ثابت ہوا تھا۔ میں اس وقت اپنے تھانے میں بیٹھا تھانے داری کر رہا تھا۔ نازلی اور بھولا میرے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان دونوں کے باپ بھی ایک طرف بینچ پر بیٹھے خفگی آمیز نظروں سے انہیں گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے اور باہر بارش اپنی بہار دکھا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا اور اس گھپ تاریکی میں برستی بارش کی آواز بڑا عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ لاہور میں بھولا کے دوست کا گھر تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ منظور احمد نامی وہ شخص کرشن نگر کے علاقے میں رہتا تھا۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے جب منظور احمد کے گھر پر چھاپا مارا تو نازلی اور بھولا گھر کے اندر موجود تھے۔ اس تمام کاروائی میں آرتی شوکت حسین نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ واپسی میں مجھے تھانے پہنچانے کے بعد ہی اپنے گھر گیا تھا۔ جب ہم لوگ نازلی اور بھولا کو لے کر لاہور سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے کاموکی سے سخاوت علی کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ جب کوئی مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس سے آگے کا کیس بہت سیدھا اور آسان ہو جاتا ہے۔ نازلی اور بھولا کی ندامت کے بوجھ سے جھکی ہوئی گردنیں اقبال جرم کی عمدہ مثالیں تھیں، لیکن میں نے اس اظہار شرمندگی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی زبان سے بھی تسلیم کرایا کہ یہ مجرمانہ حماقت ان سے سرزد ہوئی تھی۔ میں نے اللہ دیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھولا نے نازلی کو گھر سے بھگا کر جو جرم کیا ہے اس کے لیے میں اسے سیدھا جیل بھجوا سکتا ہوں۔ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے روئے سخن سخاوت علی کی طرف موڑا اور بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، بھولا چلا جائے گا اور نازلی کو تم اپنے ساتھ گھر لے جاؤ گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ بھولا جیل کے اندر سزا کاٹے گا اور نازلی گھر کے اندر بیٹھ کر۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، نازلی کو آپ کیوں سزا دیں گے؟ نازلی کو میں نہیں بلکہ معاشرہ سزا دے گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جو لڑکی ایک مرتبہ گھر سے بھاگ جاتی ہے پھر معاشرہ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کہیں اس کا کوئی معقول رشتہ نہیں آتا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سخاوت نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگ میرے مشورے پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس پیچیدہ مسئلے کو ادھر تھانے ہی میں حل کیا جا سکتا ہے۔ جی آپ حکم کریں، وہ بیک زبان ہو کر بولے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنی محبت کی تکمیل کے لیے بہت ہی غلط قدم اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب مل کر ان کی غلطی کو معاف کر دیں تو ان کی زندگی بڑی عزت سے گزر سکتی ہے۔ آپ کا اشارہ ان کی شادی کی طرف ہے؟ اللہ دیتا نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر سخاوت علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں نازلی اور بھولا کی شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے سخاوت علی؟ حالات نے تمام کرداروں کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ کسی کی زبان میرے تجویز سے انکار کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا 1 ماہ کے اندر ہی دونوں خاندانوں نے میرے مشورے پر عمل کر ڈالا۔
اس موقع پر بھولا اور نازلی کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ دل و جان سے میرے احسان مند تھے کہ میں نے دو محبت کرنے والوں کو قانوناً اور شرعاً ایک ڈور سے باندھ دیا تھا۔ چند روز کے بعد کانا جمع دوبارہ میرے پاس آیا اور اس نے ایک دلچسپ کہانی سنائی۔ کبھی فرصت ملی تو یہ کہانی بھی آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔